السلام علیکم ناظرین، الائنس انٹرنیشنل اسکول خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، پیش ہیں آج کی اہم خبریں۔ چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آل انڈیا آئیڈل ٹیچر ایسوسی ایشن کی۔ آل انڈیا آئیڈل ٹیچر ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقدہ پروگرام، جس میں اسکول کے ڈائریکٹرز اور پرنسپل کی ٹریننگ دی گئی۔ اس پروگرام کے دوران آئٹا کے وائس پریزیڈنٹ و پرنسپل الائنس انٹرنیشنل اسکول جناب سید عارف صاحب کو تعلیمی مقام میں ان کی محنت اور لگن کی وجہ سے معزز جناب MLA کوثر محی الدین کے ہاتھوں ایوارڈ سے نوازا گیا، اور ڈائریکٹر جناب سید اوصاف صاحب کو ان کی بہترین کارکردگی کی وجہ سے معزز جناب رونق یار خان کے ہاتھوں ایوارڈ سے نوازا گیا، اور جناب سید عارف صاحب اور جناب سید اوصاف صاحب کو ان کی اس شاندار کامیابی پر مبارکباد دی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں الائنس انٹرنیشنل اسکول خبرنامہ میں۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ ہم فخر کے ساتھ جناب سید عارف صاحب کی اس شاندار کامیابی پر مبارکباد دیتے ہیں۔ ڈائریکٹر و پرنسپل سید جناب عارف صاحب کو آل انڈیا آئیڈل ٹیچر ایسوسی ایشن کے دیگر ممبران نے نیشنل ایکسپینشن سیکرٹری کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ دہلی میں دو روزہ پروگرام کے دوران آل انڈیا آئیڈل ٹیچر ایسوسی ایشن کی جانب سے جناب سید عارف صاحب کو بحیثیت قومی نیشنل ایکسپینشن سیکرٹری 2025 سے 2028 تک کے لیے چن لیا گیا۔ آپ کی محنت اور لگن نے یہ قابل فخر اعزاز حاصل کیا۔ جناب سید عارف صاحب کی واپسی پر حیدرآباد ایئرپورٹ پر آل انڈیا آئیڈل ٹیچر ایسوسی ایشن کے دیگر ممبران نے جناب سید عارف صاحب کا خوب زور و شور سے استقبال کیا اور انہیں مبارکباد دی۔ نیشنل پریزیڈنٹ جناب رحیم الدین صاحب نے کہا کہ جناب عارف صاحب کے آئٹا سے چننے سے انشاءاللہ آئٹا کا نام اور کئی ریاستوں میں پھیلے گا۔ اس موقع پر الائنس انٹرنیشنل اسکول کی ہیڈ منسٹریس آسیہ بیگم اور دیگر اسٹاف ممبر نے بھی عالی جناب سید عارف صاحب کو مبارکباد پیش کی۔ یوں تو ہر رنگ جچتا ہے برابر ہم پر، مگر یونیفارم میں آتے ہیں تو چھا جاتے ہیں۔ میں اس شعر کے ساتھ آپ ناظرین کی توجہ چاہوں گی کہ الائنس انٹرنیشنل اسکول کی نمائندگی کرنے کے لیے AIS کے دونوں طلبہ محمد جعفر صادق اور سید ایمن کو NCC کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس کیمپ کے دوران دونوں طلبہ نے اپنی بہترین محنت اور لگن کا مظاہرہ کیا اور ان کو NCC کے A سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ حال ہی میں AIS کی طرف سے سیر تفریح منعقد کی گئی، جہاں پر AIS کے فرسٹ گریڈ سے تھرڈ گریڈ کے طلبہ اساتذہ کے ساتھ اس تفریح کا خوب لطف اٹھایا، اور ان کے ساتھ اساتذہ نے بھی ان کے لیے کھیل کود، سوئمنگ پول اور دوسرے مزیدار سرگرمیوں کا انتظام کیا، اور انہیں باحفاظت طلبہ کو پرنسپل سید جناب عارف صاحب، حمیرہ میم، اساتذہ اور دیگر اسٹاف ممبر کے زیر نگرانی میں واپس لایا گیا۔ چلیے اب بات کرتے ہیں AIS میں ہونے والی تعلیمی سرگرمیاں، جہاں پر 8ویں جماعت کے طالب علموں نے تلنگانہ کے آرٹ اور کلچر، تہذیب و ثقافت کا بہترین مظاہرہ کیا۔ موسی ندی پر چرچا۔ AIS کے ہونہار طلباء نے موسی ندی پر چرچا کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے قابل احترام چیف منسٹر ریونت ریڈی صاحب نے موسی ندی کے ڈیولپمنٹ اور اس کو پھر سے تر و تازہ بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے، اور یہ کس حد تک ہمارے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اس کی وجہ سے کئی لوگ گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں جنہوں نے اپنے گھر موسی ندی پر بنائے تھے۔ اس چرچا پر طلباء نے اپنی رائے پیش کی۔ اس خبرنامہ کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بات کرنا چاہوں گی ہندی دیوس کی، جہاں پر طلباء نے پانی کی اہمیت اور پانی کے ذرائع کے بارے میں تفصیل سے جانکاری دی اور پہیے کی ایجاد کو زندگی کی کارکردگیوں سے جوڑا۔ آگے دیکھیے آج کی سوچ، مستقبل کی کھوج۔ اس بات کو سچ کر دکھلانے کے لیے UKG کے طلباء نے برادری کے مددگار کمیونٹی ہیلپرز خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کا کردار ادا کیا، جس کے لیے صدر مدرس جناب سید عارف صاحب نے طلباء کی تعریف کی اور ان کی اڑان کو پروان پہنچایا۔ اسی دوران علامہ اقبال کے یوم پیدائش کے موقع پر علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی لکھی ہوئی شاندار نظمیں پڑھی اور مشاعرہ بیت بازی کا مقابلہ کیا گیا۔ ڈسلیکسیا بچوں کے لیے ایک تعلیمی مقام پر مسئلہ۔ الائنس انٹرنیشنل اسکول کے صدر مدرس جناب سید عارف صاحب نے ڈسلیکسیا کے متعلق معلومات فراہم کی کہ ڈسلیکسیا بچوں اور والدین کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے پر جناب سید عارف صاحب نے روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ والدین کی مدد سے ڈسلیکسیا سے متاثر بچوں کو کس طرح پڑھایا جا سکتا ہے، اور مسئلے کا حل نکالنے کی تجویز پیش کی۔ اور اسی خبر کے ساتھ اس مہینے کی خبر اختتام کو پہنچتی ہے۔ جزاک اللہ۔